الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ میں رہو. میں اس سلسلے میں کیونکہ وقت بہت کم ہے ایک طویل حدیث سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سناؤں گا اور اس سے یہ جائزہ لینے کی کوشش میں کروں گا اور انشاءاللہ بہت صاف معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارا ہے ان کے مصداق حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کون لوگ ہیں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مرکز ایمان ہیں، محور ایمان ہیں، جان ایمان ہیں، عین ایمان ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کا کیا عقیدہ تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیا وہ محض ایک معمولی اپنے جیسا انسان سمجھتے تھے یا وہ ان کو اپنی جانوں کا اور اپنے مال کا اور اپنا مختار مطلق سمجھتے تھے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور دوسرے محدثین کبار نے حضرت امام زہری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن کعب ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ اپنے باپ کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنا قصہ، اپنی آپ بیتی جو ان پر گزری وہ یوں سناتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب سے میں مشرف با اسلام ہوا جتنی جنگیں حضور نے لڑیں اور جتنے غزوے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے انجام دیے، کفار کے ساتھ جتنی مرتبہ جہاد کیا، میں ہر مرتبہ حاضر رہا سوائے جنگ بدر کے. اور جنگ بدر میں اپنی غیر حاضری کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جنگ بدر کوئی وقت مقررہ پر اور شیڈیول ٹائم پر جو ہے وہ جنگ بدر کفار سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایسا ہوا تھا کہ کفار قریش نے جب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایذا دی اور حضور کو ہجرت کا حکم دیا اور
حضور کے ساتھ جو حضور کے غلام تھے وہ بھی مدینہ شریف میں آئے، اور کچھ پہلے ہی حضور کے حکم سے کچھ حبشوں کو روانہ ہو گئے تھے، پھر حبشے سے جو ہے پھر مدینے میں آئے، اور کچھ لوگوں نے مدینہ ہی کی طرف ہجرت کی۔ تو اب کفار قریش کا قافلہ، یہ لوگ بزنس مین تھے، اور ان کا قافلہ جو ہے وہ مدینے سے ہو کر کے شام کی طرف جاتا تھا۔ تو کچھ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں نے ہمت کی، اور وہ قافلہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا وہ لوگ اس کے در پہ ہوئے۔ اب قریش کو جب معلوم ہوا تو قریش اس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے، تو بغیر کسی شیڈیول ٹائم کے اور بغیر کسی وقت مقرر کے اور بغیر اس کے کہ یہ پہلے سے جنگ طے ہو، اتفاق سے اچانک مسلمانوں کا گروہ اور کفار کا لشکر جو ہے وہ آمنے سامنے ہو گیا، اور جنگ بدر کی جنگ پہلی جنگ حق و باطل کی ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے بے سر و سامان صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کو بہت سارے کفار کے لشکر جرار پر جو ساز و سامان سے ہتھیاروں سے لیس تھے ان پر فتح عطا فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا یہ موقف اور یہ جہاد اور جنگ بدر یہ بہت ہی ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا، اور بہت ہی تاریخی اور سب سے افضل جنگ جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے لڑی یہ تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود میری یہ تمنا نہیں ہے کہ میں جنگ بدر میں شریک ہوتا، اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس شرف سے نوازا، جو شرف جنگ بدر کی شرکت سے افضل ہے۔ وہ شرف یہ تھا کہ مکان عقبہ میں اس پہاڑ کے نیچے جہاں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں نے حضور سے اسلام پر اور طاعت پر اور حضور کا کہنا ماننے پر میں نے عہد کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر تمام غزووں میں شریک رہا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک ہوا، اور یہ غزوہ تبوک سارے غزوے تو ہوئے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، یہ تو عربوں کی جنگ عربوں سے ہوئی، اور غزوہ تبوک یہ اس وقت کی جو بڑی پاورفل اور سپر پاور حکومت تھی روم کی، سرکار نے مدینے سے بہت دور، سینکڑوں کلومیٹر دور تبوک میں شام کے قریب رومیوں سے جو ہے اس سپر پاور سے یہ جنگ لڑی، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کی باری آئی، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عام منادی فرما دی، اعلان فرما دیا کہ لوگ جو ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ اور غزوہ تبوک سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کا طریقہ یہ تھا اکثر بیشتر کہ اگر کسی غزوے کے لیے جاتے تو اپنا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں بتاتے تھے، بلکہ توریہ کرتے تھے اور پہلودار بات کہتے تھے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں،
اور یہ حضور کے غلاموں کو معلوم ہوتا تھا کہ فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے، اور فرماتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ دھوکے کا نام ہے، جنگ میں دشمن کو جو ہے اپنے راز سے واقف نہ کرایا جائے اور ایسی پالیسی اختیار کی جائے کہ دشمن جو ہے دھوکہ کھائے، تو یہ فرماتے تھے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ مگر غزوہ تبوک میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عام منادی فرما دی اور فرما دیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، اور سب کو جو ہے حکم ہو گیا کہ کوئی جو ہے پچھڑنے نہ پائے، اور سب لوگ جو ہے اپنی پوری تیاری سے نکلیں۔ کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جب اعلان فرما دیا تو میں جو ہے اس وقت جو ہے میں بہت آسودہ حال تھا، اور بہت ہی میں تونگر تھا، مالدار تھا، اور جہاد پر جو ہے مجھ کو بڑی قوت تھی۔ اور یہ غزوہ تبوک کس زمانے میں ہوئی؟ فرماتے ہیں بہت گرمی کا زمانہ تھا، جس زمانے میں پھل پک جاتے ہیں اور سائے جو ہے وہ گھنے ہوتے ہیں، ایسا زمانہ تھا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، اور جمعرات کے دن جو ہے صبح کو آپ جو ہے غزوہ تبوک کے لیے جو ہے مدینہ شریف سے روانہ ہوئے۔ اور حضور کی یہ عادت تھی کہ جب کسی سفر کے لیے نکلتے تھے تو جمعرات ہی کے دن جو ہے حضور جو ہے وہ سفر فرماتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ حضور چلے گئے، میں کل جمعے کے دن جاؤں گا، بازار جاؤں گا اور اپنا ساز و سامان خریدوں گا، لشکر، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جو ہے مل جاؤں گا، لیکن مجھے کچھ کام درپیش ہو گیا تو جمعے کے دن نہیں گیا۔ اور مجھے یہ سائے گھنے اچھے لگ رہے تھے اور یہ پھل پک گئے تھے، مجھے جو ہے اس کی طرف رغبت تھی، وہ اچھا لگ رہا تھا۔ تو دوسرے دن بھی جو ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ دوسرے دن نکل جاؤں گا، سامان خرید لوں گا اور اس کے بعد حضور سے مل جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کوئی کام درپیش ہو گیا، پھر میں نہیں جا سکا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے گناہ نے گھیر لیا اور میں جو ہے پھر بیٹھ رہا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نکلتا تھا بازاروں میں تو مجھ کو بڑی شرم آتی تھی، اور مجھے جو ہے یہ بہت برا لگتا تھا کہ لوگ دیکھیں اور وہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھائی جائیں اور لوگ تانا دیں کہ یہ منافق ہے۔ یعنی اس زمانے میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غزوے میں اگر کوئی شخص نہ جائے تو وہ منافق سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ وفادار غلام تھے تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اور لشکر اتنا عظیم جرار لشکر تھا کہ اگر کوئی چھپنا چاہتا تو آسانی سے چھپ سکتا تھا، اس لیے کہ اس لشکر کو کوئی بہت بڑا رجسٹر بھی جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا، اتنا عظیم لشکر تھا۔ اور پچھڑنے والے جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ 80 سے زیادہ کچھ لوگ تھے، یعنی 83 سے لے کر کے 89 تک ان کی تعداد رہی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم جب غزوہ تبوک میں جنگ میدان تبوک میں پہنچے تو مجھے یاد کیا اور کہا کہ کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میری قوم کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ کعب ابن مالک تو اپنے عائش میں جو ہے مست ہیں، وہ اپنے اچھے لباس میں مست ہیں اور وہ اپنے اچھے لباس کی طرف نظر کر رہے ہیں اور ان کو اچھے لباس کو دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا غالباً منافق تھا، اور کچھ اس کو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ذاتی رنجش تھی۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص تو کتنی بری بات کہتا ہے، اور پھر ان کی معذرت پیش کی حضور کی خدمت میں کہ کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں سے آپ سنیے کہ یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں، صحابہ پکار رہے ہیں یا نبی اللہ، یہی تو مسلک اہل سنت ہے، ہم بھی تو پکارتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہاں، یہی جو ہے مسلک اہل سنت ہے، اور یہی مسلک اعلی حضرت غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔
کوئی بات ہوتی صحابہ جو ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارتے، کہنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم تو اس آدمی کو جو ہے اچھا ہی جانتے ہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے تمام اصحاب میں بہت پاورفل آدمی تھا، بہت طاقتور آدمی تھا، میں جو ہے آتا تھا، بازاروں میں چلتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا، اور میرے دو ساتھی اور تھے، مرارہ ابن ربیعہ اور ہلال ابن امیہ، وہ بھی میرے پیچھے جو ہے میرے ساتھ میں جو ہے وہ بھی چڑھ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اسی حال میں جو ہے رہا، اور میں سوچتا رہا کہ میں حضور کی خدمت میں، جب حضور کی خدمت میں آؤں گا اور حضور تشریف لائیں گے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تو کیسے بات بناؤں، کیسے میں ایکسکیوز کروں، ہاؤ کین آئی ایکسکیوز، میں کیا بہانہ بناؤں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے میں پرسویٹ کروں، کیسے میں راضی کروں، اور حضور کے غصے سے، حضور کے جلال سے کیسے بچوں۔ یہ صحابہ ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جلال جو ہے ان کا جلال نہیں ہے، یہ خدا کا غضب ہے۔ یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری تب۔ تو پھر کہتے رہے ایسے کہوں گا ویسے کہوں گا، جھوٹے ہیلے بہانے جو ہے دل میں آتے رہے، زبان سے نہیں کہا، اب دل میں جو ہے سوچتے رہے کہ یہ کہہ دوں گا وہ کہہ دوں گا، لیکن اس کے بعد جو ہے دل میں جو ہے یہ انہوں نے ارادہ جما لیا کہ سچ بولوں گا، اور کہا کہ اتنے میں پھر یہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کے تشریف آوری کی خبر جو ہے وہ ایک دن پہلے مل گئی کہ کل آ رہے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دن جب چڑھ گیا، سن رائز کے ٹائم پر جو خوب اچھا سورج چڑھ گیا اوپر، آپ تشریف لائے، تو سب سے پہلے حضور اپنی عادت کے مطابق مسجد میں گئے۔ حضور کی عادت تھی جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو اپنے گھر والوں سے نہیں ملتے تھے، اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، اور 2 رکعتیں جو ہے وہ شکرانے کی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے اپنے صحابہ سے ملتے تھے، اور اس کے بعد گھر میں جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور جو ہے اپنی عادت کے مطابق مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ سے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر صحابہ سے ملے۔ اب لوگ جو ہے آتے تھے، جو منافق تھے وہ لوگ جو ہے آتے رہے اور حضور سے جو ہے باتیں بناتے رہے، حضور ہم کو یہ کام لگ گیا وہ کام لگ گیا۔ حضور نے جو ہے ان کا جو ظاہری عذر تھا وہ قبول کر لیا، اور ان کا باطن اور ان کے اندر کی بات اللہ کے سپرد کر دی۔ اور یہ حضور کا قاعدہ تھا، حضور نے فرمایا کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے ظاہر پر عمل کریں اور باطن جو ہے اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو حضور کو سب خبر تھی، لیکن حضور کو حکم نہیں تھا ان کے راز کھولنے کا، تو حضور نے جو ہے ان کے ظاہر کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اب میری باری آئی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو کہتے ہیں کہ میری نظر جب حضور پر پڑی تو حضور جو ہے مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں غصہ تھا، جلال تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کعب ابن مالک، تم نے تو اپنی اونٹنی خرید لی تھی، کیوں نہیں آئے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی اور کی خدمت میں بیٹھتا اور میں اس سے جھوٹ کہتا تو اس کے غصے سے بچ سکتا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے سچی بات کہوں گا حضور کو جلال آ جائے گا، لیکن اللہ سے جو ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی فرما دے گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مطلع فرما دے گا، اور نہ میں پھر آپ کے عذاب سے بچ پاؤں گا نہ خدا کے عذاب سے بچ پاؤں گا۔ تو یہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا پروفٹ جو ہے، our prophet knows the intrinsic, knows whatever we conceal in our heart, and he knows the unseen. وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے اس کو بھی وہ خبر رکھتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ he can observe whatever is in heart. جو کچھ ہمارے ہاتھ دل میں ہے
وہ اس کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا. اب اس کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ حضور میرے لیے جو ہے کوئی عذر نہیں تھا. میں جو ہے جس وقت جو ہے میں آپ سے پچھڑا ہوں میں بہت ہی اچھے حال میں تھا. تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے. کہا کہ اٹھ جاؤ, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمہارے معاملے میں آئے اس وقت تک صبر کرو. اب صبر کی منزل دیکھیے. سبحان اللہ. اب جہاں پر جو ہے ان کی قوم کے لوگ بولے اے شخص تو نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا, حضور سے تو کچھ بہانہ بنا دیتا, کوئی عذر کر دیتا, حضور استغفار کرتے, تیری شفاعت کرتے تو تیرا جو ہے گناہ معاف ہو جاتا. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ شفاعت کر دیں گے اللہ معاف فرما دے گا. یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے, یہی مسلک اہل سنت ہے. اب آئی شفاعت کی ساعت, اب آئی, ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ تو نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسی منزل میں ڈال لیا کہ اب معلوم نہیں کہ تیرا کیا فیصلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کو مجھے خیال ہوا کہ لوٹ جاؤں اور میں کہہ دوں کہ جھوٹ بول دوں کہ نہیں حضور ایسا ہوا ویسا ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے بھی جو ہے کیا کسی نے جو ہے سچ سچ حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے؟ بولے ہاں, ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ, ان دونوں نے جو ہے جیسے تم نے کہا ویسے ہی انہوں نے بھی جو ہے سچا جو ہے اپنا حال بیان فرما دیا. تو کہا کہ بس مجھے ان دو سچوں کی ذات میں میرے لیے جو ہے رہنمائی ہے, میں ان کو فالو کروں گا. اور یہ لوگ جو ہے نیک لوگ تھے جو بدر کی جنگ میں جو ہے حضور کے ساتھ شریک ہوئے تھے. کہا کہ میں جو ہے حضور سے جھوٹ نہیں بولوں گا. اب کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا. سوچو, ہلال ابن امیہ, مرارہ ابن ربیعہ, کعب ابن مالک, یہ حضور کے سچے غلام تھے, کلمہ پڑھتے تھے. اب کوئی جو ہے علماء کونسل والے ہوتے یا کوئی جو ہے آج والے ہوتے تو کہتے کہ میاں جو ہے ہم جو ہے صرف جو ہے سیاسی اتحاد کر رہے ہیں اور ہم سے جو ہے صرف جو ہے دنیا کی وجہ سے اتحاد کر رہے ہیں, ہم کوئی مذہب میں اتحاد تھوڑی کر رہے ہیں. اور یہ کہتے کہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, ان سے بات کرنا کیوں چھوڑیں. لیکن سبحان اللہ کعب ابن مالک کے رشتہ داروں نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا, بیٹے نے چھوڑ دیا, بیوی نے چھوڑ دیا. کوئی کعب ابن مالک کسی کے باپ ہوں گے تو بیٹے نے بھی چھوڑ دیا, باپ بیوی نے بھی چھوڑ دیا, بھائیوں نے بھی چھوڑ دیا. معلوم یہ ہوا کہ وہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا رشتہ محمد رسول اللہ سے ہے اور کسی سے نہیں ہے. اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا جیسے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, بھی خدا داتا تم تو کرو. یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, ہمیں جو ہے ان کے آگے کوئی اختیار نہیں ہے. سب نے چھوڑ دیا. اب کہتے ہیں کہ اب تو دنیا بدل گئی, مدینہ جو ہے میرے لیے انجانا ہو گیا. اب شہر جو ہے لگتا ہے کہ کوئی انجانا شہر ہے, دیواریں لگتی ہیں جیسے انجانی دیواریں ہیں, لوگ لگتے ہیں جیسے کہ انجانے لوگ ہیں, کوئی مجھ سے نہیں بول رہا ہے. کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے چلتا تھا, بازاروں میں چلتا تھا اور حضور کی مسجد میں آتا تھا, نماز پڑھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کیا حضور نے میرے سلام کا جواب دیا. حضور نے میرے سلام کا جواب دیا. حضور نے ان سے جو ہے سلام بند کر دیا اور حضور کے غلاموں نے سلام بند کر دیا. کہتے ہیں کہ پھر میں ایک ساریہ, ایک عمود, ایک پلر کی طرف جو ہے کھڑے ہو کر کے, اور سنت یہی ہے کہ جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی پلر وغیرہ ہو اس کے سامنے جو ہے کھڑا ہو جائے تاکہ ستھرا ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ پلر کی طرف جو ہے توجہ کر کے میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ حضور کنکھیوں سے جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں, اور جب میرا چہرہ حضور کی طرف ہوتا تو حضور منہ پھیر لیتے تھے, مجھے اس سے تکلیف ہوتی تھی. سبحان اللہ. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہی جو ہے حالت میں جو ہے ایک دن ایسا ہوا کہ بازار میں جا رہا تھا تو غسان بادشاہ شام جو ہے اس کا خط آیا, اور ایک نصرانی جو ہے یا تمہاری کوئی ذلت ہو ہم تمہاری عزت کریں گے اور ہم تمہیں جو ہے بہت رسپیکٹ کے ساتھ رکھیں گے, ہمارے پاس آ جاؤ. سبحان اللہ. تو دل میں سوچتے
لیکن یہ سچی غلامی کہ انہوں نے جو ہے یہی مسلک اعلی حضرت ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اور مصیبت ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس خط کو لیا اور تندور میں آگ بھڑکائی اور تندور میں جو ہے اس خط کو جلا دیا کہ یہ خط ہی نہیں رہے گا کہ جو مجھے جو ہے جانے کا خیال ہو یا کسی کو جو ہے اس خط کے اوپر اطلاع ہو تو سمجھے کہ میں سازش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اسی حال میں جو ہے 40 راتیں گزر گئیں۔ اب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امتحان لیا کعب ابن مالک کا اور مرارہ ابن ربیعہ کا، ہلال ابن امیہ کا۔ کعب ابن مالک کے پاس جو ہے قاصد بھیج دیا، اپنا میسنجر بھیج دیا اور کہلوا دیا ان کی بیوی سے، ان سے کہلوا دیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، طلاق مت دو، لیکن اس سے صحبت مت کرنا، اس کے پاس مت رہنا۔ اور ایسے ہی جو ہے مرارہ ابن ربیعہ سے کہلوایا، یہی جو ہے ہلال ابن امیہ سے کہلوایا۔ تو کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ ہلال ابن امیہ بہت بوڑھا شخص ہے اور اس کا تو عجیب حال ہے، اور ان دونوں کا عجیب حال ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نڈھال ہو گئے، غم سے لیٹ گئے، بچ گئے، اور کہتے ہیں کہ اپنا سر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جی اب ختم ہو رہی بات۔ تو کہنے لگے کہ خدمت میں آئی، کہنے لگی کہ بوڑھا شخص ہے اور وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، میں کیا اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ حضور نے کہا کہ ہاں خدمت کرو، لیکن تم سے ہرگز صحبت نہ کرے۔ تو کہا کہ اس کے اندر اس کی طاقت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا کہ اگر کہہ دیں کہ بیوی چھوڑ دو تو بیوی چھوڑ دیں، کہہ دیں کہ بھائی چھوڑ دو تو بھائی چھوڑ دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ جب میری مصیبت جو ہے بہت زیادہ ہوئی اور مجھے صبر نہیں ہوا، تو ایک دن جو ہے میں اپنے بھائی کے باغ میں کیسے گیا، دروازہ بند تھا، دیوار پر میں چڑھ گیا، میرا چچازاد بھائی ابو قتادہ تھا جو میرا چچازاد بھائی تھا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے، مجھے بتا دے کہ کیا ہے میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ کہا خدا کی قسم تجھ کو دیتا ہوں میرے سوال کا جواب دے، اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ تو اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ قسم دی کہ میں جو ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو اس نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے کہ اللہ جانے اور اللہ کے دیے سے جو ہے رسول جانے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تو مجھے رونا آیا اور میں جو ہے دیوار جو ہے پھاند کر کے جو ہے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں جو ہے جب میں ایک جو ہے دن فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنی چھت پر بیٹھا تھا، تو میں سنتا ہوں کہ سلا پہاڑ کی چوٹی سے جو ہے کوئی کہہ رہا ہے اے کعب ابن مالک تجھ کو بشارت ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ، اب جو ہے میری صبر کی گھڑی جو ہے وہ ختم ہوئی اور انشاءاللہ خوشی کی گھڑی آ گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو ہے گھوڑا دوڑاتا ہوا جو ہے میرے پاس آیا اور اس کی آواز اس سے پہلے میرے پاس آئی، میں نے اس کو اپنے دونوں کپڑے جو ہے دے دیے بشارت کے طور پر، علامت کے طور پر کہ خدمت میں حضور کی جاؤ اور یہ بتا دو کہ غلام حاضر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور میری توبہ جو ہے جو قبول ہوئی ہے، تو قبولیت کی خبر جو ہے حضور پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ وہی نازل ہوئی تھی کب؟ جب تہائی حصہ جو ہے رات کا گزر چکا تھا، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا ہم اب کعب ابن مالک کو خبر نہ دے دیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ٹھہر جاؤ، صبح ہونے دو، اگر ابھی خبر دی جائے گی تو لوگ جو ہے بھیڑ کر دیں گے اور تم لوگوں کو سونے نہیں دیں گے۔ جب فجر ہوئی سبحان اللہ اور یہ حضور کی خدمت میں جو ہے
حاضر ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ جو ہے چاند کی طرح چمک رہا ہے، حضور خوش ہیں، اور جب حضور کی خوشی کا عالم ہوتا تھا تو حضور کا چہرہ جو ہے ایسے ہی چمکتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے مجھ سے حضور نے جو ہے کہا کہ اے کعب ابن مالک، تجھ کو جو ہے ایسے دن کی خوشخبری دیتا ہوں جو دن تیرے لیے جو ہے تیری پیدائش سے لے کر کے آج تک جو ہے سب دنوں سے زیادہ بہتر ہے، اس دن کی تجھ کو خوشخبری ہو۔ تو کہا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہی جو ہے حق میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ لقد طاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ حتی اذا ضاقت علیہم انفسهم وضاقت علیہم الارض بما رحبت فتاب علیہم وهو التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور مہاجرین و انصار کی توبہ کو قبول فرمایا، جنہوں نے حضور کی پیروی کی، حضور کی غلامی کی فی ساعۃ العسرہ، اس مشکل کی گھڑی میں، جنگ تبوک میں، اور یہاں تک کہ جب ان لوگوں پر جو ہے ان کی جانیں تنگ ہو گئیں اور زمین ان پر جو ہے تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں ہمارے ہی حق میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پہلے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ میں رہو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے جو ہے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میری توبہ یہ ہے کہ حضور میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تو جھوٹ تو بولا نہیں تھا، جھوٹ تو بولا نہیں تھا، لیکن یہ یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ دل میں جو ہے کسی گناہ کا پکا ارادہ کر لینا وہ بھی گناہ ہے۔ دل میں تو انہوں نے جو ہے ٹھان لیا تھا کہ حضور سے ایسے بولوں گا ویسے بولوں گا، تو اس سے توبہ کر رہے ہیں، زبان سے نہیں کہا ہے لیکن دل میں جو ہے برا خیال آیا اس سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، کہا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میری توبہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے لیے جو ہے میرا سارا مال صدقہ ہے، سارے مال سے میں جو ہے دستبردار ہوتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، اپنا کچھ مال جو ہے چھوڑ دو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ عرض کیا کہ جو خیبر کا میرا حصہ ہے وہ میں لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور میرے دونوں دوستوں کو، ہلال ابن امیہ کو اور مرارہ ابن ربیعہ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم نے جو ہے حضور سے سچ بولا۔ تو میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جو ہے مجھے آزمایا ہے ایسے جو ہے کسی اور کو نہ آزمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگلی زندگی میں جو ہے آگے کی جو زندگی ہے میری اس میں جو ہے مجھے محفوظ رکھے۔ تو یہ میں نے چند باتیں جو ہے آپ کے سامنے سنا دیں جس سے آپ جو ہے یہ خوب سمجھ سکتے ہو کہ صحابہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارا رشتہ حضور سے ہے، اور جس کا رشتہ حضور سے ہے ہمارا اس سے رشتہ ہے، اور جس سے حضور نے جو ہے منع فرما دیا ہم اس سے نہیں ملیں گے۔ یہ صحابہ کا جو ہے عقیدہ تھا، اور پھر یہ بھی صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں کہ وہ سارے انسانوں کے بادشاہ ہیں اور سارے انسانوں کے حاکم ہیں اور سب ان کے غلام ہیں۔ اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کی شفاعت جو ہے، جس کے لیے حضور کی شفاعت ہو جائے گی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہی میرے سرکار نے یہی تو فرمایا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو ہے میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اور میری ایک دوسری حدیث میں جو وہاں مدینہ شریف میں ابھی لکھی ہوئی ہے، نجیوں کو نظر نہیں آئی ہے ورنہ اس کو مٹا دیتے، فرمایا شفاعتی حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، میری شفاعت جو ہے وہ برحق ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ شفاعت اس کو نہیں ملے گی، شفاعت ان کو ملے گی جو شفاعت کو مانتے ہیں۔ تو مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے یہی مسلک اعلی حضرت ہے جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام جو ہے بریلویت ہے۔ یہ وہ بریلویت ہے جو حضور کے زمانے سے جو ہے چلی آ رہی ہے۔ تو میری آپ کو یہی وصیت ہے، یہی نصیحت ہے کہ اس مسلک پر جو ہے آپ لوگ قائم رہیں۔ مسلک اہل سنت کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔